باپ کو پیدا کیا۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے جس نے حضرت نبی جینا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے جس نے یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کو کنویں کے اندر بھی محفوظ رکھا۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے جس نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی صحیح سلامت رکھا۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو سمندر کے اندر راستہ دیا۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے جس نے حضرت مریم علیہ نبی علیہ السلام کو بغیر باپ کے اولاد عطا کیا۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے جس نے نوح علیہ نبی علیہ السلام کو پاک بنایا۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے جو ساری تاریخ کا بعد آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے جو تمہارا اور ہمارا بھی رب ہے۔ اس رب العالمین کے نام سے جو ساری کائنات کو اپنے مطابق چلانے والا ہے۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے جو ساری کائنات کو اپنے مطابق ڈھالنے والا ہے، جو سورج کو بھی وہ بھی نکالتا ہے، جو سورج کو بھی چاند کو بھی اپنے مطابق چلاتا ہے۔ آغاز جلسہ اس رب العالمین کے نام سے۔ دوستو، اس جلسے کا آغاز کسی دنیا کی کتاب سے نہیں کیا جائے گا، کسی شاعر کی کتاب سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج کا اس جلسے کا آغاز اس رب العالمین کے کلام سے کیا جائے گا، جس کے اندر یہ فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آج کا اس جلسے کا آغاز اس رب العالمین کے کلام سے کیا جائے گا، جس کے بارے میں محسن حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال بنائے۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے، جس نے 23 برس قلیل مدت میں انقلاب برپا کیا، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل بھی موم ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عرب کی فصیح و بلیغ عثمان دالانی کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا آج اس جلسے کا آغاز اس رب العالمین کے کلام سے کیا جائے گا کہ عرب کی فصیح و بلیغ عثمان دالانی کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جب کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جیسے کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ آخر وہی ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ میں ان 4 رسموں کی روشنی میں کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، کہیے گا سبحان اللہ، کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے تو؟ خدا پوچھے گا کل محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے تو؟ میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ یا اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیا روشن ہوا غار حرا سے ان کی عظمت کا، کہیے گا سبحان اللہ، کہ دیا روشن ہوا غار حرا سے ان کی عظمت کا۔ یہ محراب حرم عرش کے زینوں پہ لکھا ہے کہ دیا روشن ہوا غار حرا سے ان کی عظمت کا۔ یہ محراب حرم عرش کے زینوں پہ لکھا ہے۔ یہ سیاسی نفرتیں اسے کیا مٹائیں گی، یہ سیاسی نفرتیں اسے کیا مٹائیں گی۔ یہ قرآن کاغذ پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے، یہ قرآن کاغذ پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔ آئیے میں آج کے جلسے کا آغاز اس رب العالمین کے کلام سے کرانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میری نظریں
جن کے لیے میں آواز دیتا ہوں علی جناب حافظ و قاری لقمان صاحب سے کہ وہ آئے اور اس جلسے کا باضابطہ آغاز کیا جائے کہ جنگلوں میں صحرا میں گلوں میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، کہ صحرا میں جنگلوں میں گلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر گرے ہو تو میدان میں پڑھو، کہ جنگلوں میں صحرا میں گلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر گئے ہو تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ تم قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ تم قرآن میں پڑھو۔ آئیے استقبال کر لیجئے علی جناب حافظ و قاری لقمان صاحب۔